نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، رحمتوں میں رحمت ایسے کہ امام الکبریاء ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو آپ نے امت کو سکھلائیں وہ کیا تھیں؟ جب تیز بارش ہوا کرتی، جب طوفان آیا کرتے، آندھیاں چلا کرتی، تو وہ نبی کا طریقہ جو آپ نے خود اپنایا اور صحابہ کو دکھایا کہ رجوع الی اللہ اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ فوراً آپ اگر گھر میں بھی ہوتے تو مسجد کا رخ کر لیا کرتے تھے، مسجد جاتے تھے اور 2 رکعت نفل پڑھتے اللہ سے مانگتے، یعنی اللہ کی طرف اور زیادہ رخ پھیر لیا جاتا تھا، نہ کہ اللہ سے رخ پھیرا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ پکے نمازی، میں کوئی خوشی سے یہ بات نہیں کہہ رہا لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں نصیحت ہو، مجھے خود بھی ہو، آپ کو بھی ہو۔ پکے نمازی صرف ہماری مسجد نہیں بلکہ اکثر مساجد کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ادھر فوار پڑی، ہوا چلی اور موسم متبدل نظر آیا، بس تھوڑا سا تبدیل ہوتا نظر آیا تو پکے نمازی یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ کچوں کی تو کیا بات کی جائے، حیرت ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا تو یہیں سے تو پتہ چلتا ہے ہمارا کہ جب دوست آپ کا برے وقت میں کام آ جائے نا، اچھے وقت میں تو سارے میں بھی بیٹھ جاؤں گا آ کر، کیونکہ اچھا وقت ہے بھائی، مزے کا وقت ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا آپ سے۔ تو جب اسی لیے نا بعض لوگوں سے ہم نے سنا بہت اچھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم خوشی میں جائیں نہ جائیں لیکن غم میں ضرور پہنچ جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ لازمی نا تکلیف ہوگی نا کسی کی تو اس میں ضرور پہنچ جائیں گے۔ تو بھائی ہمارے ہاں خود ہم دیکھ لیں، شادی میں ایک جم غفیر ہوتا ہے ہمارے رشتہ داروں کا، اور جنازے کے اندر تو یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی نا بندے کو دیکھتے ہیں کہ جب سہولت ہے، اس کو وقت مل گیا تو نماز پڑھنے آ گیا، جب وقت نہیں ملا یا میں نے موسم خود بھیجا تھا ایسا اس کو چیک کرنے کے لیے تب تو یہ آئے ہی نہیں، ہمارے مشکل وقت میں تو یہ ہمارے کام آئے ہی نہیں۔ تو یہ میرے نبی کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ہم نے اپنا دین خود بنایا ہوا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں نا کہ ہم نے اپنا دین خود بنا لی ہے، اور ہم اسی اپنے بنائے ہوئے دین پر چل کر جنت میں بھی پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیں کہ جنت میں بھی پھر آپ اپنی بنائی ہوئی جنت میں تو جا سکتے ہیں، رب کی بنائی ہوئی جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رب والے ہی پاسپورٹ ہو اور اسی کا ٹھپا بھی لگا ہوا ہو۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ نمازی کیوں کم ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت تو اللہ کی طرف زیادہ رجوع کر لینا چاہیے، مسجد کو مضبوطی سے پکڑ لے بندہ کہ اللہ یہ کیا حالات آ گئے، یہ ہمارے اعمال بدعمالیوں کی وجہ سے آ گئے، تو یا اللہ ہم اور مضبوط ہو کے اور پکے ہو کے آپ کو دکھاتے ہیں، ہم اور کچے نہیں ہوں گے، ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ میں نے حالات بھیجے اور کون کس رخ کی طرف مڑ گیا۔ یہ جو دجال کو آنا ہے نا، ظاہری طور پہ اپنی پوری نشانیوں کے ساتھ تو وہ آئے گا جب آئے گا، لیکن اس کی
بہت سی نشانیاں تو ابھی کی ابھی آئی ہوئی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں کے اندر ہیں موبائل جو ہے۔ اس سے بڑا دجالی فتنہ کیا ہوگا جس نے عاقبت ہی خراب کر دی، جنت ہی اس کے پیچھے لٹا دی، ہمارے نوجوانوں نے زندگیاں برباد کر دی، طلاقیں تک ہو گئیں، گھر اجڑ گئے اس ایک دجالی فتنے کے پیچھے۔ خطرناک یہ سارا سوشل میڈیا، یہ دجالی جو ہے نا سارا بنا ہوا نا جال ہے، جس کے اندر ہم ایسے غرق ہوئے ہیں کہ نہ اب فجر کا پتہ ہے، نہ ظہر کا پتہ ہے، نہ عصر کا، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ قرآن کی تلاوت، نہ ذکر و اذکار، نہ اللہ سے تعلق جوڑنا، تعلق مع اللہ جو ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنا، روز ذکر کرنا، سنت دعاؤں کا مسنون ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، یہ سب زندگی سے اس نے دور کر دیا ہے۔ تو اب حالات ہمارے کیا ہیں کہ ہم اس قدر پریشان ہوئے ہوئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نے جادو کر دیے، کسی نے جو ہے کاٹ کر دیے، اب یہ جی عامل کے پاس جانا پڑے گا، مولانا صاحب کے پاس جانا پڑے گا، وہ اس کی جو ہے نا اس کو صحیح کریں گے۔ بھائی یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس طریقے پہ آ جائیں، زندگی کو لے کر آئیں اور چھوڑ دیں ان دجالی چیزوں کو، اللہ سے اور زیادہ تعلق کو بڑھا دیں۔ اور یہ میں آپ کو ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، آخری بات، پھر دعا کر لیتے ہیں، کہ جب جب زندگی میں آپ کے پریشانیاں بڑھ جائیں، مصائب کے انبار لگ جائیں، تکالیف بے تحاشا زیادہ ہو جائے، ہر جگہ سے کام جو ہے نا الٹا ہونے لگ جائے، تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی طرف اور زیادہ رخ موڑ لیں، اور جتنا زیادہ آپ اللہ کی طرف بھاگیں گے نا، دوڑیں گے، پھر اللہ آپ کے دنیا کے مسائل حل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ لیکن ہمیں جو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے نا، کیونکہ رب پہلا قدم نہیں اٹھاتا، یہ یاد رکھیں، کیونکہ وہ رب ہے۔ جیسے ہمارا والد، وہ آپ کی طرف تھوڑی آئے گا، آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ وہ پھر باپ نہیں رہا نا۔ اگر وہی آ جائے تو باپ والی جو خاصیت ہے نا وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی، تو رب کے اندر سے رب والی خاصیت ختم ہو جائے گی اگر رب ہی پہلے آ جائے آپ کی طرف۔ تو انسان کو پہلے بڑھنا پڑتا ہے، چاہے جتنی تکلیف میں ہو، جتنی پریشانی میں ہو، جو کچھ اس کے حالات ہو، پہلے اس کو اللہ کی طرف ایک قدم اٹھانا ہوگا، پھر رب اٹھائے گا 2 قدم، پھر آپ 2 قدم اٹھائیں گے، وہ 4 اٹھائے گا، آپ چلیں گے وہ دوڑے گا، آپ دوڑیں گے وہ آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہوگا۔ لیکن یہ کرنا پڑے گا بھائی، انہی حالات میں، کراچی کے انہی حالات میں، انہی مسائل میں، انہی مشکلات میں، انہی تکلیفوں میں رہتے ہوئے ہی ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ یہ زندگی کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے جب تک سانس نہیں نکلے گی، سانس نکلے گی اور یہ ختم۔ تو اگر اس انتظار میں شیطان نے بٹھائے ہوئے نا کہ بھائی پہلے یہ مسئلہ ٹھیک کر لے، پہلے وہ والا صحیح کر لے، پھر یہ والا کر لے، پھر دیکھ وہ بھی ہے، پھر یہ بھی ہے، تو یہ کوئی بھی یہ اور بڑھ جائیں گے مسائل۔ ان کو حل کرنے کا یہی طریقہ ہے، ان کے ہوتے ہوئے جو ہے نا آپ اللہ سے تعلق جوڑ لیں، بس۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔